یہاں آیت نمبر 114 میں جو کہا گیا تکون لنا عید لاولینا و آخرینا، ہو جائے ہمارے لیے عید یا خوشی کا دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ لاولینا سے مراد پہلی نسل ہے اور و آخرینا سے مراد اگلی نسلیں، نیکسٹ جنریشنز ہیں، یعنی موجودہ نسل کے لیے بھی یہ عید کا دن ہو اور آگے آئندہ جو نسلیں آئیں گی ان کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ موقوف حدیث کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حدیث جو صحابی تک رک جاتی ہے تو اس کو کیسے دلیل کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں، ان پر کسی قسم کی بھی جرح نہیں کی جاتی، یعنی ان پر کرٹیسزم نہیں کیا جاتا۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم تک وہ بات پہنچائیں۔ چونکہ تمام صحابہ عادل تھے، سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے، تو اسی لیے کوئی ایسی حدیث جو صحابی پر جا کر رک جاتی ہے اور اس کی کنفرمیشن قرآن سے بھی مل جاتی ہے اور دیگر احادیث سے بھی مل جاتی ہے تو پھر اس حدیث کو لے لیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال جو آپ نے کیا کہ جب معجزہ دیا جاتا ہے اور قوم نافرمانی کرتی ہے اور قوم پر عذاب آتا ہے تو کیا وہ معجزہ بھی رخصت ہو جاتا ہے؟ تو جی، وہ معجزہ بھی رخصت ہو جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے جی، واضح۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یہ بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوگی۔ اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ، تو نے کہا تھا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، اتخذونی، بنا لو مجھ کو، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ یا دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا، یعنی اپنی قوم کو، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ اب قیامت کے دن ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کیا بات چیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ واضح کر رہے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، اور قیامت کے دن کی گفتگو کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے ان کے رسول ہی کی شہادت کو قائم کیا جائے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ قولا، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون، نہیں ہے، یعنی لائق، لی، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، میرے لیے لائق ہی نہیں ہے، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی، جو نہیں ہے میرے لیے، بحق، کوئی حق، جو میرا حق ہی نہیں کہ میں الہ کہلاؤں، جو بات مجھے زیب ہی نہیں دیتی وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، مجھے اپنے آپ کو الہ کہنے کا حق ہی نہیں، یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی، یہ بات میرے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ بات میرے لیے لائق نہیں ہے۔ ان کنتو، اگر میں نے، قلتہ، کہا ہوتا اس کو، یعنی اگر میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا ہوتا کہ میں اور میری ماں الہ ہیں، فقد، تو تحقیق، علمتہ، جان لیتا تو اس کو۔ اللہ تعالیٰ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو آپ اس کو جانتے ہوتے۔ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا، اور نہیں، اعلم، میں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہے۔ جواب کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں خود کو جانتا ہوں، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جانتے ہیں۔ اس انداز سے بھی ان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے، میں اس بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا آپ کے نفس میں کیا ہے۔ اِنَّكَ، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جانتا ہے غیب کی باتیں۔ انکا کے بعد جو انتا ہے یہ ضمیر منفصل ہے، اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ جب بھی الگ سے ضمیر آتی ہے تو وہ تاکید اور حصر کا معنی دیتی ہے۔ یعنی ترجمہ یوں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ یعنی اس کلام میں تاکید پیدا ہو گئی اور حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غیبوں کو تو صرف آپ ہی جاننے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے علام مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علم میں کوئی نہیں۔ انک انت علام الغیوب، یہ الفاظ اللہ کے کمال علم پر دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غیبوں کا حال جاننے والا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایون اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ کام کس نیت سے کیا ہے، تو ایسا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کی نیتوں کو نہیں جان سکتے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ کسی بھی شخص کی نیت کی خرابی یا کسی بھی شخص کی نیت کا خلوص ہم نہیں جانتے۔ کسی کی نیت کی خرابی کا دعویٰ کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں۔ تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے یہ کس نیت سے کیا۔ تو یہ جملے ہمیں اپنے کلام سے نکال دینے چاہیے، کیونکہ بسا اوقات انسان دانستہ طور پر شرک کرتا ہے اور بسا اوقات نادانستہ طور پر شرک کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جملہ شرک پر مبنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جانتا ہے غیب کی باتیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک ان کے درمیان موجود رہے تب تک تو چلیں وہ اپنی قوم کے بارے میں جانتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قلتو، نہیں میں نے کہا، لہم واسطے ان کے، الا مگر، ما جو، امرتنی حکم دیا تو نے مجھ کو، بھی اس کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ساتھ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اپنی قوم کو وہی بتایا، انی اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق ہی ان کو تعلیمات دی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی آپ کی بندگی کروں، آپ کی عبادت کروں، اور لوگوں سے بھی آپ کی ہی بندگی کراؤں، آپ کی ہی عبادت کراؤں، تو میں نے ایسا ہی کیا، میں آپ کا حکم بجا لاتا رہا۔ وَكُنْتُ، اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیداً نگران، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا۔ دمتو کا لفظ دوام سے ہے، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں اس وقت تک کی تو بات کر سکتا ہوں، اس ٹائم تک جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں نے تیرے حکم کو پورا کیا۔ فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے فوت کر دیا مجھ کو، کنتا، تھا تو، انتا، تو ہی، الرقیب، نگران، علیہم ان پر۔ جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو مجھے بات کے حالات کا علم نہیں،
اللہ تعالیٰ آپ ہی ان پر رقیب تھے، آپ ہی ان پر نگہبان تھے، یعنی بعد کے حالات تو آپ ہی جانتے ہیں۔ وَأَنْتَ اور تو عَلَىٰ اوپر کل شیء شہید ہر چیز کے گواہ ہے۔ ان لوگوں نے کب کس طرح سے اور کیوں غلط روش اختیار کی، آپ ہی ان پر گواہ ہیں۔ یہ جو بات آخر میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی ہر چیز کے گواہ ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز اور ہر شخص کی خبر رکھنے والا فقط ایک اللہ ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک تم سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بے ختنہ حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی اور بے ختنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ یعنی آخر آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ چونکہ تمام لوگ برہنہ ہوں گے، سب سے پہلا لباس کن کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ بائیں طرف کر دیا جائے گا مطلب جہنم میں بھیجنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی یہ تو میرے فالوورز ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور اگلی آیت جو بھی ہم پڑھیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ طویل حدیث ہے جس میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لوگ کس حالت میں اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور وجہ کیا بتائی گئی کہ یہ بدعتیں کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی والا جواب دوں گا جو عیسیٰ دیں گے، کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں دیکھ رہا تھا اور میں اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کے مطابق ان کو تعلیم دیتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، نگران تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا کرتے رہے میرے پیچھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد سمجھتے ہیں نا، اسلام سے پھر گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم، تو بے شک وہ، عبادک، تیرے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ انداز میں اپنی قوم کی سفارش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور اگر تو بخش دے ان کے لیے فإنک تو بے شک تو انتا تو ہی العزیز الحکیم بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تجھ سے بھاگ نہیں سکتے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اگر انہیں معاف کرے گا تو اس میں تیری یہ دو صفات ہیں، العزیز الحکیم، ہر چیز پر تو غالب ہے، تیرا ہر کام غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ بہت ہی حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم کسی کو کہیں کہ آپ فلاں پر غصہ کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس انداز میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے مغفرت مانگی، بخشش مانگی، ان کی سفارش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں پڑھا، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا اپنی امت کی سفارش کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ ساری رات ایک ہی یہ آیت پڑھتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہو گئی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی آیت کو نماز میں پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت کے مرے گا تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے سفارش کی۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر کیسے عمل کرتے تھے۔ یہ آیت کس کا عمل بیان کر رہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں ان کی حکمت کو بھی واضح کیا گیا۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے، نہایت حکیمانہ انداز میں انہوں نے اپنی امت کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیسے کیا؟ اس آیت کو پڑھا اپنی امت کی سفارش کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس التجا کو قبول بھی کر لیا اور کہہ دیا کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو ضرور آپ کی شفاعت نصیب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یہ یوم الدن ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ اور سب سے سچی بات کون سی ہے؟ کلمہ توحید۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزاری ان کو اس سچائی کا فائدہ کل قیامت کے دن ضرور پہنچے گا، اور انہی لوگوں کی نجات ہو سکتی ہے، اور انہی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور انہی لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔
توحید پر چلنے والے جب اللہ تعالیٰ کے اس اجر و ثواب کو پائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب توحید پر چلنے والے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو پائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم ومن ذریتی، اللہ مجھے، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. ہم دنیاوی رونقوں کو کامیابیاں سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. جو اللہ سے راضی ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سورۃ المائدہ کا اختتام اس آیت سے ہونا دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے. اگر میں اس جملے کو آسان کر دوں تو یہ بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دونوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ دونوں الہ نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. وہ الہ ہو ہی نہیں سکتے. جو بھی ان کو الہ مانتا ہے ان کے الہ ہونے کی تردید کی دلیل ہے یہ آیت. کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی شریک نہیں ہو سکتی، اس کو الہ نہیں سمجھا جا سکتا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں سے ہیں. یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو الہ نہ سمجھا جائے تو بہت ہی مضبوط اختتام اس سورت کا کیا گیا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر مختصر خلاصہ سورہ المائدہ کا کریں گے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ
إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.